بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ میت کو غسل دینے کے اتنے فرائض ہیں، اتنے مستحبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، بطور مسلمان ہمیں ان معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے، بلکہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے جو میت کو غسل دینے کا طریقہ ثابت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میت کو پردے میں لے جائیں، مرد ہو یا عورت، اور آپ کو جو کفن کا کپڑا ملا ہے اس میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پکڑیں، اس کے جسم کے اس حصے کے لیے جسے ہم شرمگاہ کہتے ہیں یا جسے ہم مخصوص حصہ کہتے ہیں، اور وہ کپڑے کا ٹکڑا اس کے جسم کے اس حصے پر ڈالیں، اور ڈال کر ظاہر بات ہے اگر خاتون ہے تو اس کی چھاتی پر بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا ایک کپڑے کا ٹکڑا۔ اس کی قمیص کو بالکل اس طرح کاٹ لیں کہ گویا کہ وہ شرٹ بن جائے، اس کے کپڑے اتار دیں، جو کپڑے کے ٹکڑے آپ نے ڈالے ہیں وہ رہنے دیں۔ اس کے بعد چھاتی کی طرف سے شروع کر کے اس کے جسم کے نچلے حصے کی طرف آہستہ آہستہ چلتے آئیں، پیٹ کو دباتے ہوئے، تاکہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی علائش ہے تو وہ نکل جائے۔ اگر کوئی علائش نکلتی ہے تو اس کو آپ دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے میت کا وضو کروانا ہے، لیکن اس میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناک اور منہ میں پانی نہیں ڈالنا، بلکہ کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس کو گیلا کر کے اس کے ناک منہ میں اچھی طرح مار لینا، اور کانوں کا مسح بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ گیلے کپڑے کے ساتھ اس کے کانوں کو آپ نے صاف کر لینا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پاؤں اس کے نہیں دھونے۔ یہ وضو کا مرحلہ جب آپ کا طے ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر میت کو طاق 3 بار 5 بار یا 7 بار غسل دینا ہے۔ افضل اولا اور بہتر یہ ہے کہ آپ پانی گرم کریں، اس میں بیری کے پتے ڈالیں، باقاعدہ سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ بیری کے پتے دستیاب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غسل نہیں ہو سکتا۔ صابن استعمال کرنا چاہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے آخر میں آپ نے میت کے پاؤں جو ہیں وہ دھو لینے ہیں۔ میت مرد ہو یا عورت، اس کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ سب سے نیچے بڑی سی چادر، ایک کپڑا جسم کے اوپر والے حصے کے لیے، اور ایک کپڑا جسم کے نچلے حصے کے لیے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے میت کو غسل دینے کا انتہائی مختصر اور جامع طریقہ۔ اللہ رب العزت ہماری مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ میت کے کفن کو یا میت کے جسم کو مٹی نہ لگے تو کیا یہ میت کے نیک ہونے کی علامت ہے؟ نیک ہونے کی علامت یہ نہیں ہوتی، نہ ہی نیکی کا معیار یہ ہوتا ہے۔ وہ تو آپ نے پھر وہی بات کر دی کہ ایک آدمی کہنے لگا جی تم لوگوں کے چہروں پر تو نور ہی نہیں ہے، ہمارے مولویوں کے چہرے دیکھیں، ان کے گال سرخ لال دہک رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا محمد حسین شیخ ابری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ کسی دن آؤ نا میرے ساتھ، اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے، اس زمانے میں بیلوں والا حل چلتا تھا، تو فرمانے لگے فجر کی اذان سے پہلے پہلے 1 ایکڑ زمین میں ہم حل چلائیں گے، اپنے مولوی کو ساتھ لے آنا، اور وہ کچھ نہ کرے، حل کی جنگی نہ پکڑے، بے شک ساتھ ساتھ چلتا رہے، تو انشاءاللہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جتنی سرخی ہے گالوں پہ وہ ساری کی ساری پسینے کے راستے ٹخنوں میں آ جائے گی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ نیکی کا معیار یہ نہیں ہے، نیکی کا معیار تقوی پرہیزگاری، سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم مرا ہو، غیر مسلموں بھی دفن کرنے کا تصور موجود ہے، کوئی غیر مسلم مر جائے،
اب اگر اللہ کی قدرت سے یا اللہ کی مرضی سے اس کا کفن میلا نہیں ہوتا یا اس کا جسم سلامت رہتا تو کیا یہ نیکی کی علامت ہے؟ یہ کوئی ثبوت، یہ کوئی دلیل یا معیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا جی، میت کو غسل دیتے وقت سب لوگ جمع ہو کر گھیرا ڈال کر دیکھتے ہیں، شرعی طور پر یہ عمل کیسا ہے؟ یہ درست نہیں ہے جی، اس لیے کہ ایک تو سطر کا مسئلہ ہے، دوسرا پھر یہ کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کے ظاہری جسمانی نقائص اور عیوب کا مسئلہ ہے۔ جو 3-4 لوگ مل کر غسل دیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اس کے ظاہری جسمانی عیوب کو ظاہر نہ کریں۔ یہ جھمگٹا لگا کر دیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ 8 ماہ پہلے ایک آدمی کو دفن کیا گیا تھا تو اب اس کی قبر بیٹھ گئی ہے، کیا کیا جائے؟ کیا میت کو نکالا جائے؟ میرے عزیز، بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس قبر کے اوپر مٹی ڈال دیں، اس لیے کہ جس کو دفن کر دیا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ آپ اس کو قبر سے نکالیں گے، میت کی کیا حالت ہوگی، اس میں سے کون سی بو آئے گی، اس سے میت کے ورثاء کے دلوں پر کیا بیتے گی، یہ بات آپ کے علم میں بھی ہے اور میرے علم میں بھی ہے۔ لہذا میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس قبر کے اوپر مٹی ڈال دیں۔